بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ سٹوری ہمیں ایک گنے والے نے سنائی ہے جو کہ گنے کا جوس بیچتا تھا روڈ کے کنارے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ڈیرہ غازی خان۔ ہم نے بکروں کے سلسلے میں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بابا جی آپ آئیں، پسند کریں، آپ کو اچھے سے ایک دو بکرے ہم دلوا دیں گے۔ تو جنہوں نے بکرے لینے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ چلیں تو کوئی اپنے دوست سے مناسب کرا دینا۔ یہ ڈیرہ غازی خان میں رانا ہمارے دوست ہیں، تو ہم نے سفر شروع کیا ڈیرہ غازی خان کے لیے۔ تو دوستو، ہم ڈیرہ غازی خان سے کچھ 40 کلومیٹر پہلے ایک جگہ گاڑی رکتی ہے۔ وہ بھی گاڑی اس نے اس وجہ سے روک لی کہ گاڑی میں ایک عورت نے شور کر دیا تھا کہ میرے بچے کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ تو ڈرائیور نے روک دی۔ تو دوستو، ہمارا بھی دل کیا وہاں جہاں اس نے گاڑی روکی، روڈ کے کنارے گنے کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، تو ہم نے بھی 2 گلاس گنے کا جوس وہاں سے لیا۔ تو کچا سا علاقہ تھا جہاں وہ ریڑھی والا بیٹھا ہوا تھا، آس پاس جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا، اور میرا خیال اس کی ریڑھی کے پیچھے کچھ گاؤں لگتے ہوں گے۔ تو ڈرائیور نے کہا او بھائی میں یہاں اب 10 منٹ کے لیے کھڑا ہوں، کسی نے پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو اب کر لے۔ تو ہماری گنے والے سے گپ شپ شروع ہو گئی تھوڑی سی۔ گنے والا کہنے لگا کہ بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار ہمارے ایک دوست ہے رانا صاحب ڈیرہ غازی خان میں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں بکرے خریدنے، عید قریب تھی۔ تو ایسے ہی اس نے پوچھا کہ بابا جی کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا یار میں تو بچوں کی گولیاں ٹافیاں بیچتا ہوں، غریب آدمی ہوں، یہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بکرے لینے ہیں۔ تو میں نے ایم ہی کہہ دیا کہ یار ہمارا ایک ہارر چینل بھی ہے، کبھی ہمیں بھی لائک شائک کر لیا کرو۔ تو وہ گنے کی ریڑھی والا کہنے لگا کہ بابا جی ہارر کی ہوندا ہے؟ میں نے کہا یار وہ ہمارا ایک ڈرونا چینل ہے، ہم قصے وغیرہ سناتے ہیں اس پہ۔ تو میں نے کہا تیرے کول کوئی قصہ ہے تے سنا، کوئی تیرے نال کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ تو دوستو ایسا قصہ سنایا اس گنے کے رس والے نے۔ وہ کہنے لگا کہ روڈ پہ گاڑیاں رکتی ہیں اور یہ گاؤں وغیرہ ہماری ادھر لگتے ہیں، میں بھی ادھر پیچھے شاخو گراں کا ہوں۔ تو بس بابا جی میرے پاس گاؤں سے بچے آ جاتے تھے، ویسے تو میں گلاس 40 روپے کا دیتا ہوں، تو وہ گاؤں کے بچے 40 روپے کدھر لے کے آئیں گے؟ وہ کوئی 5 روپے بھی لے آئیں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں واپس نہیں بھیجتا، پلا دیتا ہوں۔ تو بابا جی میرے پاس ایک بچہ روز گنے کا رس پینے آتا تھا، تو میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ یہ ادھر کسی گاؤں سے آتا ہے بچہ۔ تو میرے پاس اسی طرح جیسے بابا جی آپ کی گاڑی آج رکی ہے، میرے پاس ایک عورت گاڑی سے اتر کے آئی ایک دن اور مجھے کہتی ہے پراوا گنے دا رس پلا۔ میں نے بابا جی اس سے کہا مائی کیا کرتی ہے؟ وہ بابا جی مجھے کہتی ہے میں بال اکٹھے کرتی ہوں، 14,000 روپے کلو۔ میں نے کہا اتنے بال تجھے کون دے گا؟ کیونکہ بابا جی کلو بال تو پورا پنڈ سما جائے اتنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات کی اس سے کہ مائی اتنے بال کون دیتا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے
نہیں اتنے تو نہیں ملتے، اتنے مل جاتے ہیں کہ گھر کا دال روٹی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بابا جی میرے پاس بچہ روزانہ آتا تھا گنے کا رس پینے، یہ بھی اتفاق سے کھڑا ہوا تھا، یہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک دم مائی کو بولا، بابا جی اس مائی کا نام بھی میرا خیال مختارہ تھا، گنے کا رس والا بتاتا ہے۔ تو وہ بچے نے کہا، مائی آ میرے نال آ میں تینوں بال دیواں۔ تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، وہ مائی کو لے کے چلا گیا۔ یہ تو بابا جی مائی جب اس گراں سے نکل کے آئی ہے جہاں وہ بچہ لے کے گیا تھا مائی کو، تو وہ تو بڑی گھبراتی ہوئی وہاں سے آئی اور میرے ہی پاس آئی، بہت گھبرائی بھی۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا تو یہ جو اسٹوری بابا جی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے مائی نے سنائی تھی ساری، جس کے ساتھ وہ جنات کے بچے نے بالوں کے بدلے مٹھائی مانگی تھی۔ تو وہ بچہ لے گیا اس مائی مختارہ کو اور کہنے لگا، مائی بتاتی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مٹھائی دے دیو۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ میرے بورے چ مٹھائی تے کوئی نہیں ہے، میرے بورے تے کنڈا ہے بال تولنے کے لیے، میں تے پیسے دے دیاں گی۔ بچہ کہنے لگا پھر میں نہیں دوں گا، مجھے تو مٹھائی چاہیے۔ تو مائی نے کہا اچھا تو مجھے بال دکھا پہلے۔ اب بابا جی وہ بچہ تو جن کا تھا، وہ مائی کو گراں کے اندر پتہ نہیں کس جگہ لے کے گیا۔ بعد میں ہم مائی کے ساتھ گئے بھی ہیں، مائی کبھی ادھر مارتی تھی، ادھر سیو ادھر لے کے گیا سی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنی مطلب وہ ذہنی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ تو مائی بتاتی ہے کہ وہ مجھے جہاں گھر بنے ہوئے تھے لوگوں کے نظر آ رہے تھے کہ یہ گراں کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ مجھے ان گھروں سے تھوڑا سا ہٹ کے لے کے گیا۔ تو وہاں کچھ اینٹوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا، پلاٹ جیسا ہوتا ہے، اور نئی اینٹیں بھی نہیں، مائی بتاتی ہے پرانی، جیسے یہ پرانا گھر کبھی گر گیا کسی کا، اس طرح کا ڈھانچہ تھا۔ تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے کے گیا بچہ، تو وہاں تو بالوں کا ڈھیر۔ میں نے کہا لے بھائی میری تے موج لگ گئی۔ اس نے بچے کو بولا پتر کل میں مٹھائی لے آواں گی، اے سارے بال نہ تو مینوں دینے نے۔ اب جناب مائی وہاں سے نکلی، نکلتے ہوئے بچے نے مائی کو بولا کہ مٹھائی جو برفی لے کے آویں۔ یہ تھی تو لالچن، ایک اس نے بالوں کا ڈھیر دیکھ لیا۔ اب جناب یہ کہیں دوسرے دن آئی تو میری پھر ملاقات ہوئی۔ میں کہا مائی تو کل نہیں آئی سی؟ کہ ہاں وہ پراوا میرا سودا ہو گیا نا اندر، چنگی میری مزدوری بن جاوے گی۔ مائی نے یہ نہیں بتایا کہ مائی تو ٹھیک ٹھاک بال دیکھ آئی ہے اندر۔ تو میں کہا جا لے آ مائی، کہ آ کے پراوا تیرے کول پھر گنے دا رس پیواں گی، پہلے میں بال لے آواں۔ تو دوسرے دن مائی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا 6-7 سال کا، مائی اور وہ بچہ دونوں میری ریڑھی سے ایسے اندر گئے ہیں۔ اور مائی جب ڈر کے واپس آئی تو مائی بتاتی ہے کہ اس بچے نے مانگی میرے سے برفی تھی، تو میں بس لالچ کیتا کہ ہے تے بچہ، اس نے شاید اس پلاٹ پتہ نہیں کدھروں لے آیا، بہت بال تھے۔ مائی بتاتی مائی برفی کی جگہ ڈبے میں پتیسا لے گئی۔ لو جی جب مائی نے وہ بورے بھرے 8-10 بورے، تو مائی بتاتی ہے کہ وہ 10 بورے بھرنے کے بعد بھی بال اور تھے۔ تو میں نے بچے کو بولا تیرے لیے کل پھر مٹھائی لے کے آواں گی۔ اس نے بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی مائی بتاتی ہے کہ بورے چوک کے جدوں میں چلیاں، صرف میں یہ فراڈ کیتا سی
کہ برفی دی جگہ پتیسا میں ڈبے پیک کرا دیتا سی، کچھ 100-200 روپے دا پتیسا۔ تو مائی کہندی ہے جدوں میں چلی نال میرا پتر بھی سی منڈا چھوٹا، تے مینوں پچھوں بالا تو پکڑ کے کھینچ رہی ہے کوئی چیز کہ میں قدم اگے رکھاں تے میرے بالا تو پکڑ کے چیز مینوں پیچھے دی طرف چھکے۔ مائی چیختی چخاندی جدوں بابا جی میری ریڑی تے پہنچی تو مائی دا برا حال سی، برا حال۔ مائی نو میں بابا جی گنے دا رس دیتا، وہ کی ہو گیا تینوں، تو چنگی بلی اندر گئی سی؟ تو وہ کہندی ہے تو میرے نال چل، اتھے کچھ گڑبڑ ہے اندر۔ اب بابا جی میں فٹافٹ ترپال پا کے ریڑی تے اس دے نال گیا، یار عورت ذات ہے، کی ہو گیا اس دے نال گرائیں چندر، کیونکہ اگے میرا بھی گراں سی۔ اب مائی اتنی پزل ہو گئی، مائی کہندی ہے کتھے ہے مائی وہ کار؟ مائی کدے کدھر مار دی ہے، کدے کدھر مار دی ہے۔ پھر کہندی ہے تھوڑا جا اور اگے چل، شاید میں بھول رہی ہاں، اگے سی۔ میں اس دے نال اور بابا جی اندر اگے چلا گیا، کوئی کار نہیں جیڑا وہ دس رہی سی۔ میں نے اتھے ہی بٹھایا اس نوں اسی جگہ تے اندر، اور میں کہا مائی صحیح سوچ کے دس، ساری کہانی مینوں سنا کی ہوئی۔ پھر مائی نے دسیا او گنے والے پرا او اتنے بال سن، اتنے بال سن کہ میری چنگی تہاڑ لگے، لیکن بس میں ایک کام بڑا غلط کر بیٹھی ہوں۔ اس منڈے نے مینوں کہا سی مینوں برفی نہیں تے میں فراڈ دے نال ڈبے پتیسا پیک کرا دیتا، بس جدوں میں ٹوری ہاں یہ توڑے چوک کے تے مینوں کھچے کوئی چیز بالاں دے نال، میرے بال پھڑ پھڑ کے چھکے۔ گنے والا کہنے لگا مائی دی گل سن کے بابا جی میرا بھی بس پیشاب نکلنے والا ہو گیا سی۔ اور میں کہا چل مائی تو کدھر آ گئی ہے، تو کسی لگدا ہے جنات دے ڈھائے تے نہیں چڑھ گئی، تینوں گھر بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ بابا جی مجھے شک پتہ کہاں سے پڑا کہ وہ جنات ہی کا بچہ میرے پاس آتا تھا شربت پینے۔ جس دن یہ بابا جی مائی کا واقعہ پیش آیا اس دن کے بعد بچہ میری ریڑی پہ نہیں آیا پھر وہ، اور میں جب اپنے گھر جاندا سا گرائیں میں بڑے بچیاں نوں بابا جی ویکھدا رہندا سا، شاید وہ بچہ کتھے نظر آوے لیکن وہ بچہ نہیں نظر آیا بابا جی، وہ واقعی میرا خیال جنات دا بچہ سی۔ مائی نے اس دے نال فراڈ کیتا، پھر اس نے بھی مائی دا برا حال کر دیتا، لیکن شکر ہے مائی نوں ماریا موریا نہیں۔ تو یہ سٹوری دوستو ہمیں اس گنے والے نے سنائی، کیسی لگی؟ کبھی کبھی لالچ آپ کو بڑی غلط جگہ لے جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو بایو میں ہمارا نمبر موجود ہے، آپ کے پاس کوئی اور سٹوری ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔